عزیز طالب علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق آخری قدم پڑھیں گے۔ اس سبق کا مصنف ممتاز ماہر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین ہے۔ پہلے ہم ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین بیک وقت کے ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے۔ وہ مجاہد آزادی، ادیب، اصلاح پسند، مفکر اور انسان دوست شخص تھے۔ 8 فروری 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد فدا حسین ایک مشہور وکیل تھے، لیکن والد کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا۔ ذاکر حسین نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا میں حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ کے کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گئی، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1926 میں جرمنی سے واپس آ کر جامعہ ملیہ اسلامی کی وائس چانسلر ہو گئی۔ 1955 میں مولانا آزاد کی خواہش پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہو گئی۔ 1955 میں خراب صحت کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد پنڈت نہرو کے اصرار پر بہار کے گورنر بن گئی۔ 1962 میں ہندوستان کے نائب صدر بن گئی اور آخر میں 1967 سے 1969 تک ہندوستان کے صدر جمہوریہ بن گئی۔ 3 مئی 1969 کو ڈاکٹر ذاکر حسین کا انتقال ہو۔ ذاکر حسین کو ادب سے کافی دلچسپی تھی، خاص کر بچوں کے ادب میں۔ آپ کی کہانیوں کا مجموعہ ابو خان کی بکری کے نام سے شائع ہوا۔ اس کتاب میں بچوں کے لیے 15 کہانیاں ہیں۔ آج کے اس سبق میں ڈاکٹر ذاکر حسین نے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کی نظروں میں بہت کنجوس تھا، لیکن اس شخص کو اس بات کا احساس تھا کہ دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس کی خرچ کرنے کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ یہ دولت صرف اپنے عیش و آرام میں صرف ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے خدمت خلق کا کام لینا چاہیے۔ اور اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ مثالی نیک آدمی ہے۔ اس طرح مصنف نے اس کردار کے ذریعے دولت مند لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دولت غریبوں، مجبوروں، محروموں
اور بےکسوں پر خرچ کرنی چاہیے، چاہے لوگ کنجوسی اور بخیلی کا ہی کام تانا دیں۔ اس طرح اس کہانی میں مصنف نے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا ہے جس کے پاس کافی دولت تھی۔ وہ اس دولت کو خدا کی امانت سمجھتا تھا۔ یہ نیک آدمی خود چھوٹے مکان میں رہتا تھا، کم قیمت کے کپڑے پہنتا تھا، کم قیمت کی غذا کھا کر زندگی بسر کرتا تھا۔ ایک دن کا پکایا ہوا 3 دن تک کھاتا تھا۔ حالانکہ اس کو اپنے رشتہ دار اور دوست فضول کاموں پر روپیہ خرچ کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ اسے کنجوس سمجھتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اس نیک شخص نے جو بھی دولت پوشیدہ طور غریبوں، ناداروں، محتاجوں کی مدد میں صرف کی تھی، یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں اور سماجی کاموں میں ان کی امداد کی تھی، اس کا حساب ایک کتاب میں درج کیا تھا اور اس کتاب کا نام رکھا تھا حساب امانت۔ یہ ان لوگوں کی مدد دکھاوے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا مقصد تھا اللہ کی خوشنودی۔ اس حساب امانت کتاب میں آپ نے ایک ایک پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا۔ کتاب کے کیفیت خانے میں کہیں کہیں دلچسپ باتیں درج تھیں، جیسے ایک یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا جو بعد میں ڈاکٹر بنا۔ اس ڈاکٹر نے اب ایک یتیم خانہ بھی کھولا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اس میں درج تھیں۔ جب بھی کوئی دوست یا رشتہ دار اس کو مکھی چوس کا طعنہ دیتا تھا تو اس وقت اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کتاب امانت کی ورق گردانی کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان ہی لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا تاکہ وہ دیکھیں کہ اس نے اپنی دولت کا استعمال کس صحیح طریقے سے کیا ہے، اور یہ کتاب پڑھ کر وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ایک بار دسمبر کا مہینہ آیا۔ اس نیک مرد پر پہلے بخار اور پھر نمونیا کا حملہ ہوا۔ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئے تو سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت ہے۔ اس کتابی امانت کو کھولا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ کہ آج میں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے کھلاؤں گا جو مجھے کنجوسی اور بخیلی کا الزام دیتے تھے۔ میں یہ کتاب ان لوگوں کی شرمساری کے لیے چھوڑ جاؤں جو میرا دل دکھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی خیال آیا
کہ میں نے یہ روپیہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا ہے، آج تک کسی کو یہ راز نہیں بتایا، اور آج میں حساب امانت کو ان لوگوں کے لیے چھوڑوں گا تو یہ لوگ شرمندہ ہو جائیں گے۔ جب زندگی بھر میں نے کوئی برا کام نہیں کیا تو آج میں کسی کا دل دکھانے کے لیے مرتے وقت ایسا کام کیوں کروں گا؟ بڑی مشکل سے اس کتاب کو اٹھایا، تھرتھرائی ہوئی ہاتھوں سے، اور پاس والی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ اس طرح اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے جلا دیا۔ اس کے اندر جو کاغذ تھے، جب ان میں آگ لگی تو شعلہ اٹھا، تو اس نیک شخص کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دکھائی دی، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ادھر سے مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو اس نیک مرد کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس کتاب میں ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو اپنی نیکی کو کبھی نہیں جتلاتا تھا، دوسروں پر کیے احسانات کا کبھی تذکرہ نہیں کرتا تھا۔ ہمیں بھی اپنی دولت کو خدمت خلق میں صرف کر کے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، اور ان احسانات کا بار بار تذکرہ کر کے لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔